ہمیں بتایا گیا تھا انہی محاوروں کی بیس بنا کے کہ گیہوں کے ساتھ گھن کیسے پستا ہے. جب ہمیں یہ پتا تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ بیٹا اگر اسکول میں آپ کالج میں دیکھو اگر لڑائی ہونے لگی ہے تو آپ وہاں سے چلے جایا کرو, آپ وہاں پہ کھڑے نہ رہا کرو. کوئی غلط کام دیکھو وہاں سے ہٹ جاؤ. ڈونٹ جسٹ کیپ آن اسٹینڈنگ دیئر اینڈ اسٹیئرنگ ایٹ اٹ, آپ اس کو گھورتے نہ رہو. یہ جو اثر ہوا ان محاوروں کا وہ یہ ہوا کہ ہمیں ان کے معنی پتہ تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں نا وہ قانون کی بھی اگر آپ دیکھیں وہ لگا ہوتا ہے قانون کی ایک آنکھ اندھی ہے. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, ایک محاورہ ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. یہ بڑا آج کل کے دور میں ریلیونٹ بھی ہے اور آپ نے ریسنٹلی کئی واقعات بھی ایسے دیکھے ہوں گے. یہ جو محاورہ ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ بعض دفعہ جو کلپریٹس ہوتے ہیں, جن لوگوں نے زیادتی کی ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیچارے جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں. تو بس ویسا ہوتا ہے کہ جی فیس کے اوپر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ تو بیچارہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن یہ تو صرف کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. لیکن کہیں نہ کہیں وہ ٹربل میں پھنس جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ موجود تھا. تو یہی آپ کو اخباروں میں جگہ جگہ پہ نظر آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ جی دو معصوم وہاں پہ کھڑے تھے, ان کو گولی لگ گئی یا یہ ہو گیا یا وہ اس میں آ گئے, یا بعد میں آپ کو کسی کیس میں پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی کالج کا مسئلہ تھا لیکن ایک دوست نے کچھ کیا, لیکن دوسرا دوست بیچارے اس کا قصور ہی نہیں تھا, لیکن دا میئر فیکٹ دیٹ ہی واز دیئر, یا اس کی دوستی تھی اس کے ساتھ, وہ بیچارہ بھی ساتھ میں رگڑا گیا. کرمنل لاء کے اندر یہی اسپیشل لاز ہیں اس کے اوپر, اسپیشل سیکشنز ہیں اس کے اوپر, ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے جنہوں نے کرائم کو خود تو کمٹ نہیں کیا, لیکن وہ یا تو اسسٹ کر رہے تھے یا وہ وہاں پہ سر موجود تھے, انہوں نے اس کو روکا نہیں. they were just there. اول تو آپ کو ایسے سچویشن کے اندر ہمیں بزرگ جب یہ بات بتاتے تھے, ہمیں یعنی کہ آپ سوچیں نا, یہ ہمیں یہ باتیں پتہ تھیں, آپ دیکھتے ہیں آج کل میں دیکھتا ہوں لڑائی ہو رہی ہے نا تو سڑک کے اوپر ٹریفک والے سارے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, روکتا بھی کوئی نہیں, تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہیں سے پھر ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے, پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا انہی محاوروں کی بیس بنا کے کہ گیہوں کے ساتھ گھن کیسے پستا ہے. جب ہمیں یہ پتا تھا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ بیٹا اگر اسکول میں آپ کالج میں دیکھو اگر لڑائی ہونے لگی ہے تو آپ وہاں سے چلے جایا کرو, آپ وہاں پہ کھڑے نہ رہا کرو. کوئی غلط کام دیکھو وہاں سے ہٹ جاؤ. ڈونٹ جسٹ کیپ آن اسٹینڈنگ دیئر اینڈ اسٹیئرنگ ایٹ اٹ, آپ اس کو گھورتے نہ رہو. یہ جو اثر ہوا ان محاوروں کا وہ یہ ہوا کہ ہمیں ان کے معنی پتہ تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں نا وہ قانون کی بھی اگر آپ دیکھیں وہ لگا ہوتا ہے قانون کی ایک آنکھ اندھی ہے. وہ ایک آنکھ اندھی اسی لیے ہے کہ قانون تو وہ دیکھے گا جو کہ اس کو دکھایا جائے گا, اس میں وہ خود تو اویلیبل موجود نہیں تھا وہاں پہ. تو یہ اس چیز کو ہمیں بچوں کو بتائیں کہ خود اپنی زندگی احتیاط کریں. ایسی جگہوں پہ رہنا, ایسی جگہوں پہ اٹھنا بیٹھنا, ایسی جگہوں پہ دوستوں کے ساتھ تعلق لگانا جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, خراب ہیں. ابھی ریسنٹلی جو آپ کو نظر آیا اس قسم کے ملک کے اندر ایسے کئی ہوئے واقعات, اکاڑے میں ہوا, کراچی میں ہوا, وہ اس کی بنیادی وجہ بھی آپ کو یہی نظر آتی ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے. یہ کسی کی سازش, ضروری نہیں کہ سازش ہو, لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے. وہ بات کی بات ہے, جب انکوائری ہوگی, جب کمیٹی بیٹھے گی, جب جناب انویسٹیگیشن ہوں گی تو پتہ چلے گا کون سا شخص ہے جو بے قصور ہے, کون سا ہے جو گناہ گار ہے. لیکن وہ تو اپنے آپ کو اس ٹربل میں آپ کیوں لے کے آتے ہیں؟ تو یہ ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. بلکہ میں اکثر کہا وہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا قصہ ہے. تو بنی اسرائیل میں آپ کو پتا ہے کہ کئی سویلائزیشن ایسی ہے قرآن پاک میں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل تباہ کر دی, نیست و نابود کر دی. اور اس میں کئی قومیں موجود ہیں جن کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ حرکتیں کرتے تھے, یا میجورٹی حرکتیں کرتے تھے, لیکن ان میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن پسا. اور اس کے اوپر ایک تو ہمارے پاس موجود ہے کہ جی بنی اسرائیل کے اندر ایک تباہی آئی
تو اس میں کچھ خوف خدا والے لوگ بھی موجود تھے. تو فرشتوں نے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کے اندر تو ایسے لوگ موجود ہیں جو تیرے سے ڈرنے والے، تیرا نام لینے والے ہیں، اس کے باوجود ان پہ تباہی آئی. اور ان پہ تباہی آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ وہاں پہ کیوں تھے. نمبر ایک، یہ ہجرت کیوں نہیں کر گئے ہوئے تھے. نمبر دو، انہوں نے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی. یہ جو اتنا بڑا کانسیپٹ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تو بعض دفعہ آپ نے، اگر آپ وہاں پہ موجود تھے، آپ کا دوست کر رہا تھا یا وہ آپ کو بتا کے جا رہا ہے کہ آج میں نے رات کو یہ کرنا ہے، میں نے چوری کرنی ہے، آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ یا اس کو روکا کیوں نہیں، یا اس کی شکایت کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ اس کے بعد آپ نے پسنا ہے، کل کو اس کا فون آپ کے ہاتھ میں آئے گا یا پولیس کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ صاحب ذرا آپ کا نام ہے، آپ اس کے دوستوں کی لسٹ میں تو آ گئے، آپ تو اب پسیں گے. بعد میں آپ چھٹ جائے علیحدہ آتا ہے. لیکن یہ ہے گیہوں کے ساتھ گھن کا پسنا، اور یہ ایک نیچرل لا ہے، یہ قانون قدرت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت بڑی ایول کو پکڑنا ہوتا ہے، بعد میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. آپ کو سوچیں کہ آپ کے کسی چیز کے لیے ایک مجمع جا رہا ہے اور اس مجمع کو روکنا ہے، تو اس کے اندر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، اور یہ اس میں کئی بیچارے راہگیر بھی پس جاتے ہیں. اب وہ خود تو نہیں وہ کر رہے، پروٹیسٹ تو نہیں کر رہے، یا وہ کچھ خود تو نہیں کوئی ایسا نقصان پہنچا رہے، لیکن وہ صرف اب وہ کیا، اس گولی کو تو نہیں پتا نا، یا وہ آنسو گیس کو تو نہیں پتا کہ یہ قصوروار ہے اور یہ قصوروار نہیں ہے. صرف ایک چوائس تھی کہ آپ وہاں سے اس جگہ کو اوائڈ کرتے، اس سچویشن کو اوائڈ کرتے. تو اگر ہم یہ احتیاط کرنی شروع کر دیں زندگی میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بری کمپنی کو اوائڈ کرنا چاہیے، بری کمپنی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ بری کمپنی میں ہیں تو گیہوں نے تو پسنا ہی پسنا ہے، تو اگر آپ گھن ہیں تو آپ بھی ساتھ پس جائیں گے. تو وہ گیہوں سمجھ لیں گندم ہے، تو گندم کے اندر وہ جو گھن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو بریک سا کیڑا ہوتا ہے، وہ جس کو آپ سسری کہتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ اس کے ورڈ دیکھنا شروع کریں تو یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے منوں کے حساب سے گندم پڑی ہے، اس کے اندر تھوڑی بہت 100 200 400 1000 سسری ہوگی. تو جب آپ اس کو گندم کو پسوانے کے لیے دیں گے تو اس نے بھی ساتھ پس جانا اندر ہی. اب اس وقت بیٹھ کے آپ سسریاں نہیں نکالتے پھرتے. تو اس کو وہ جون سی ہے، اگر آپ سسری ہیں اور آپ خود کچھ نہیں کر رہے تھے، پسنا اس نے تھا، تو آپ کو چاہیے تھا آپ باہر نکل جاتے، سائڈ پہ ہو جاتے. تو یہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لائف آپ کی کافی کنٹرول میں آ سکتی ہے، سکون میں آ سکتی ہے، مشکلات سے آپ بچ سکتے ہیں. اپنے آپ کو فضولیات میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بچوں کو بتائیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے، یہ قانون کیا کہتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر کیا امپلیکیشن ہے، اور اس کے لرننگ کو اپنے اوپر آج کل کے دور میں کیسے وہ اپنے اوپر لگا سکتے ہیں.